نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو نور ہدایت ورچوئل اسلامک انسٹیٹیوٹ. ہم لوگ مشتقات کا ٹاپک اسٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہم مشتقات میں اسم الزمان اور اسم المکان کی اسٹڈی کریں گے. یہ موضوع قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں اسم ظرف کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. مشتقات میں ہم اسم الفاعل اور اسم المفعول پڑھ چکے ہیں. آج ہم اسم الزمان اور اسم المکان پڑھیں گے. ان دونوں کو کلیکٹیولی اسم الظرف کہا جاتا ہے. ناؤن آف پلیس اینڈ ٹائم. اسم الظرف کیا ہے؟ ظرف کا نام یعنی ایسا لفظ جو کسی کام کے ہونے کا وقت یا جگہ کی نشاندہی کرے. ظرف کے معنی سمجھ لیتے ہیں. ظرف کے لغوی معنی ہے برتن جس میں کوئی چیز رکھی جائے، جیسے پانی کا برتن، کھانے کا برتن وغیرہ. جس طرح برتن کسی چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اسی طرح اسم الظرف کسی عمل کے وقت یا جگہ کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. اور ظرف کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ایسا اسم مشتق جو کسی کام کے ہونے کا وقت یا کسی کام کے ہونے کی جگہ بیان کرے. اسم الظرف کو دو طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا. اسم الزمان ناؤن آف ٹائم. اسم الزمان ایسا اسم جو کام کے وقت اور زمانے کا مفہوم دے، جیسے موعد وعدے کا وقت یا جگہ، مغرب غروب ہونے کا وقت یا جگہ. اب دیکھیے موعد میں وقت بھی ہے، یعنی یہ ہمیں وقت بھی بتا رہا ہے اور جگہ کے معنی بھی دیتا ہے. اسی طرح مغرب بھی وقت اور جگہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسم المکان ناؤن آف پلیس. ایسا اسم جو کسی کام کرنے کی جگہ کا مفہوم دے، جیسے مرقد سونے کی جگہ، منزل اترنے یا ٹھہرنے کی جگہ. اردو اور انگلش میں اسم الظرف بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. وہاں وقت اور جگہ کا استعمال کر کے اسم الظرف کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. اسی طرح انگلش میں ٹائم اینڈ پلیس کو یوز کر کے جو ہے اسم الظرف کا بتا دیا جاتا ہے. جیسے اردو میں کہیں گے پڑھنے کی جگہ، پڑھنے کا وقت، کھانے کی جگہ یا کھانے کا وقت. جیسے ہم کہتے ہیں ڈائننگ ٹیبل یعنی کھانے کی جگہ، ٹھیک ہے، یا ڈنر ٹائم کھانے کا وقت، رائٹ. لیکن عربی گرامر میں ہمیں اسم الظرف بنانے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے. تو ہم سب سے پہلے ثلاثی مجرد سے اسم الظرف بنانے کے طریقے کو سمجھتے ہیں. تو یہ بہت آسان ہے. ثلاثی مجرد سے اسم الظرف دو اوزان یا مولڈز پر آتا ہے، مفعل اور مفعل.
اب سوال یہ ہے کہ کون سا وزن کب آئے گا؟ تو اس اصول کو یاد کر لیجئے کہ اگر فعل مضارع میں عین کلمے پر پیش یا زبر ہو تو اسم ظرف عموماً مفعل کے وزن پر بنتا ہے۔ جب عموماً کہا جائے تو آپ کو فوراً اٹینٹو ہو جانا ہے کہ یہاں ایکسیپشن کی ہمیں جگہ رکھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 99% جو رول بتایا گیا ہے ویسے ہی ہوگا اور 1% ایکسیپشن میں آ سکتا ہے۔ اور اگر فعل مضارع میں عین کلمہ زیر والا ہو تو ان ابواب سے اسم ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر بنتا ہے۔ تو اب ہم کچھ ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے گا، روٹ لیٹر لیا میں نے کاف تا با، باپ نون سے۔ ماضی مضارع کیا بنتا ہے اس کا؟ کتبا یکتبو۔ فعل مضارع دیکھیے عین کلمے پر پیش ہے۔ اسم ظرف مفعل کے وزن پر بنے گا مکتبن، لکھنے کی جگہ۔ روٹ لیٹر خا را جیم، باپ نون سے۔ ماضی مضارع خرجا یخرجو، یہاں بھی عین کلمے پر پیش ہے۔ اسم ظرف مفعل کے وزن پر بنائیں گے مخرجن، نکلنے کی جگہ۔ دال قا لام، باپ نون سے۔ دخلا یدخلو، مفعل کے وزن پر مدخلن، داخل ہونے کی جگہ۔ سین کاف نون، باپ نون سے۔ سکنہ یسکنو سے مسکنن، مفعل کے وزن پر رہنے کی جگہ۔ کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ جیم لام سین، باپ دوات سے۔ جلسہ یجلسو، مفعل کے وزن پر مجلسن۔ کیوں؟ کیونکہ عین کلمے پر زیر ہے۔ بیٹھنے کی جگہ۔ را جیم عین، باپ دوات سے۔ رجع یرجع، مفعل کے وزن پر مرجعن، لوٹنے کی جگہ۔ شین را کاف، باپ سین سے۔ شریقہ یشرقو۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے گا، یہاں ہمیں عین کلمے پر زبر مل رہی ہے، وہی ایکسیپشن جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتائی تھی۔ مشرقن، نکلنے کی جگہ۔ طوا لام عین، باپ دوات۔ طلع یطلع، مطلعن، مفعل کے وزن پر نکلنے کی جگہ۔ بعض اوقات کسی جگہ پر کوئی کام کثرت سے ہوتا ہے تو وہاں اسم ظرف مفعلۃ کے وزن پر آتا ہے۔ اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ دال را سین، باپ نون۔ دارسا یدرسو، مفعلۃ کے وزن پر اسم ظرف بنائیں گے مدرستن، سبق لینے یا دینے کی جگہ۔ قاف بارا، باپ نون۔ قبرا یقبرو، مفعلۃ کے وزن پر مقبرۃن، دفن کرنے کی جگہ۔ ایک اور روٹ لیٹر دیکھیے، کاف تا با، باپ نون سے۔ کتبا یکتبو، مکتبۃن، لکھنے کی جگہ۔ اب ہم اسم ظرف کی جمع کو دیکھتے ہیں۔ اسم ظرف کی جمع مکسر آتی ہے اور مفاعلو کے وزن پر آتی ہے، جو کہ ایک غیر منصرف اسم ہے۔ آپ کا اسم ظرف چاہے مفعل کے وزن پر ہو، مفعل یا مفعلۃن، ان کی جمع مفاعلو کے وزن پر بنے گی، جیسے مساجدو، مکاتبو، مدارسو، مجالسو، مشارقو، مغاربو۔
मसाकिन। अब हम सुलासी मजीदुन फी अबवाब से देखते हैं कि इसमें ज़र्फ़ कैसे बनेगा। सलासी मजीदुन फी से इसमें ज़र्फ़ बनाने का कोई मुस्तकिल कायदा या रूल नहीं है, बल्कि इस्मुल मफ़ूल को ही इस्मुल ज़र्फ़ के मायने में इस्तेमाल किया जाता है और उसके मायने का फैसला कॉन्टेक्स्ट से किया जाता है। देखिएगा, दाल ख़ा लाम बाब इफ़आल अदखला युदखिलु, और इसका इस्म ज़र्फ़ बनेगा मुदखलुन, दाखिल होने की जगह। ख़राजीम बाब इफ़आल अखरजा युखरिजु मुखरजुन, निकालने की जगह। अब हम कुरान करीम से समझते हैं इस्म ज़र्फ़ को और कुछ मिसालें देखते हैं। तो सबसे पहले सूरह बकरा की आयत में हमारे पास ये आ रहा है, मशरबहुम, मशरबा मफ़अलुन के वज़न पर इस्मुल मकान, पीने की जगह। मशरबहुम, उनके पीने की जगह। या हर कबीले ने अपने पानी पीने की जगह को जान लिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमारे पास इस्म ज़र्फ़ है महिल्लुहा, महिल्लुन, हा लाम लाम मफ़इलुन के वज़न पर महलिलुन। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 रूट लेटर एक जैसे आ गए, अल-मुदाफ़ का रूल अप्लाई करेंगे और मर्जिंग करेंगे, महिल्लुन, हलाल होने की जगह या पहुँचने की जगह। एक और आयत में देखते हैं, मक़ाइदा, यानी ये था मक़ाइदु, मफ़ाइलु के वज़न पर। इस्मुल मकान, मक़ाइदु, बैठने की जगह, मोर्चे। इस आयत में हमारे पास इस्म ज़र्फ़ आ रहा है मकामी, मकामी इब्राहीमा, इस्म मकान, ठीक है। अब इसको देखिएगा, क़ाफ वाव मीम मफ़अलुन के वज़न पर मक़वामुन, राइट। अजवफ़ का रूल आ रहा है, अजवफ़ वावी रूल्स अप्लाई करेंगे तो बनेगा मक़ामुन के क़याम की जगह। इसीलिए मुक़ाम इब्राहीमा, यानी वो जगह जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे। सूरह अनफ़ाल की आयत है 42, मिआदी, ये भी देखिए, ये है वादे का वक़्त। ये इस्मुल ज़मान की मिसाल है हमारे सामने। कुरान करीम से एक और मिसाल देखते हैं। इस आयत में हमारे पास है मुस्तक़र्रन। नोट कीजिए, यहाँ हमारे पास जो इस इस्म ज़र्फ़ है यहाँ मीम पर पेश है, यानी ये सलासी मज़ीदुन फ़ीह में से है। बाबे इस्तिफ़आल, और यहाँ पर ये इस्मुल मफ़ूल का वज़न इस्मुल ज़र्फ़ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मुस्तक़र्रन और मक़ीलन, मक़ीलन भी इस्मुल ज़र्फ़ है और ये मुजर्रद अफ़आल में से है। मुस्तक़र्रन करारगाह, ठिकाना, और मक़ीलन क़ैलूला करने की जगह या वक़्त, आरामगाह। अब मक़ीलन को देखिए कि ये ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान दोनों के मायने में इस्तेमाल हो सकता है। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, सूरह अल फुरकान की ही 66 आयत नंबर है। यहाँ भी मुस्तक़र्रन जो है रिपीट हुआ है, और मुक़ामन ये भी मज़ीदुन फ़ीह में से है। मुक़ामन क़यामगाह, रहने की जगह। तो आज हमने सीखा इस्म ज़र्फ़ वक़्त या जगह बताता है।
اس کی دو اقسام ہیں، اسم الزمان اور اسم المکان۔ ثلاثی مجرد میں مفعلن، مفعلن اور مفعلتن کے وزن پر اسم ظرف بنایا جاتا ہے اور ان کی جمع مفاعلو کے وزن پر آتی ہے جو کہ ایک غیر منصرف اسم ہے۔ ثلاثی مزید فی میں اکثر اسم المفعول کو اسم الظرف کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی گرامر کے مزید ٹاپکس کو سیکھنے کے لیے نور ہدایت ورچوئل اسلامک انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔